خدا پر یقین۔ اللہ نے غریب کی مدد کرنے کا حکم دیا، ہم یہ نہیں پوچھ سکتے کیوں۔ اللہ نے یتیم اور مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم دیا، ہم یہ نہیں پوچھ سکتے کیوں۔ اللہ خود بھی تو رازق ہے، وہ خود بھی تو دے سکتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کے دماغ میں سوالات آتے ہیں، یہ کیوں، ایسا کیوں، ایسا نہیں بلکہ ایسا ہونا چاہیے تھا۔ اس کی بڑی وجہ بلیو یعنی کہ یقین اور ایمان یعنی فیتھ کا نہ ہونا ہے۔ جب انسان کو یقین نہیں ہوگا تو اس کے دماغ میں سوالات پیدا ہوں گے، جبکہ اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، وہ انسان جس کے پاس یقین اور ایمان جیسی عظیم نعمت ہے، وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ مالک ہے اور ہمیں اس کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، تو وہ اس بات کو اپنے لیے خوش قسمتی سمجھے گا، اپنے لیے نیکی کا موقع سمجھے گا۔ یہ بات تو عقیدے کی ہوتی ہے، اور عقیدے کا تعلق عمل یعنی ایکشن سے ہوتا ہے۔ اگرچہ عقیدے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، مگر اپنے عمل سے اس کے تسلیم کرنے کا ثبوت دیا جا سکتا ہے۔ پر آج کے اس دور میں جہاں الحاد یعنی خدا کو نہ ماننے والے جیسی بیماریوں نے انسانوں کو اپنی گرفت میں لے لیا ہوا ہے، یہاں عقیدے کو محفوظ رکھنا سب سے مشکل کام ہے۔ یہاں قدم قدم پر سوالات ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہی سب کا رازق ہے، پھر رزق کی تقسیم نامناسب کیوں؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غریب ہمیشہ غریب رہنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بارش سب کے لیے برابر، سورج کی روشنی سب کے لیے برابر، اس رب کے خزانے بھی تو سب کے لیے برابر ہیں۔ پھر یہ نامناسب تقسیم کا مسئلہ کہاں پیش آ رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم رزق سمجھتے ہی صرف مال یعنی مٹیریل کو ہیں، جبکہ دیکھنا بھی رزق ہے، سننا بھی رزق ہے، بولنا بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے۔ سب سے بڑی بات انسان کے اندر ایمان اور یقین کا ہونا بھی رزق ہے، انسان کے اندر موجود صلاحیتوں کا ہونا بھی رزق ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ان کو دریافت کرے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے کچھ انسانوں کا رزق ان کے دماغ میں رکھا ہے، وہ دنیا کو علم و ادب سے نوازتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا رزق ان کے بازوؤں میں ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ بس ضرورت ہے کہ ہم رزق مال و دولت کو ہی نہ سمجھیں۔ رزق صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا، اس پیسے کا بھی کیا فائدہ جس سے دین سے دوری ہو۔ رزق بھی انہی کو ملتا ہے جن کو یقین ہوتا ہے، جن میں ایمان ہوتا ہے۔ اور ظلم کی تو یہ بات بھی ہے کہ امیر غریبوں اور یتیموں کا مال بھی کھا رہا ہے اور حج کے لیے بھی جا رہا ہے۔ وہ یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ میری عبادت بھی قبول ہو رہی ہے۔ اس بات کے ثبوت میں وہ لوگوں کو اپنے اوپر اللہ کا فضل دکھاتا ہے، مگر اس کی یہ باتیں غریبوں میں شک پیدا کرتی ہیں کہ شاید ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی، شاید اللہ بھی صرف امیروں ہی کی سنتا ہے۔ اور یہ وہ نازک مرحلہ ہے جہاں عقیدہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے، یقین ختم ہونے لگتا ہے، جبکہ ہونا تو یوں چاہیے کہ غریب کا عقیدہ ہر حال میں محفوظ رہے، اس کا یقین برقرار رہے۔ اگر اس کا یقین برقرار رہے گا تو اللہ کی رحمتیں اس پر اور وسیع ہو جائیں گی۔ بات سمجھنے کے لیے صرف اتنی ہی ہے کہ امیر کے لیے خوف خدا ضروری ہے اور غریب کے لیے یقین خدا پر افسوس، دونوں ہی موجود نہیں۔ امیر ہے تو خوف خدا نہیں، اور غریب ہے تو یقین خدا نہیں۔ غریب کو جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ غریبی اس کے لیے ایک ندامت نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے اسے امیر کرنے کی، کیونکہ وہ انسان جو رحمت للعالمین ہیں انہیں بھی غریبی، مفلسی اور یتیمی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بات تو یقین کی ہے، عقیدے کی ہے، ایمان کی ہے، تقوی کی ہے۔ غریب کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ ہی کو اپنا مالک اور رازق سمجھے،
اللہ کو ہی اپنا آقا سمجھے اور یقین رکھے، کیونکہ جب بھی کسی انسان کے دو آقا بنے ہیں وہ انسان تباہ ہوا ہے، اور آج کے دور میں تو انسان ہزاروں آقاؤں کا غلام بن چکا ہے، کبھی دولت کا غلام تو کبھی اسلحے کا، کبھی جمہوریت کا تو کبھی نفس کا۔ انسان آج مسجد میں جاتا ہے، تقریریں بھی سنتا ہے، پر سجدہ اپنے نفس کو کرتا ہے، اللہ کو نہیں کرتا۔ آج کے انسان کو خود پر یقین نہیں ہے، اور جسے خود پر یقین نہ ہو اسے اللہ پر کیا یقین ہوگا؟ اسے خودی کا درس تو اقبال نے دیا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں، اگر یقین ہو تو آگ میں چھلانگ بھی لگا دی جاتی ہے اور آگ ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے، اور اگر یقین نہ ہو تو لوگ آپس میں ہی لڑ کر مرتے ہیں۔ اسلام میں فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ بھی تو بے یقینی ہے۔ کسی کو یقین ہی نہیں کون سچا کون جھوٹا، بس ایک دوسرے پر الزام دے رہے ہیں۔ دین کو کون سکھلا رہا ہے؟ اور اگر کوئی سکھلا رہا ہے تو صاحب یقین بھی ہے؟ ہم بس آپس میں مباحثے کرتے ہیں، نصیب پر یقین نہیں ہے۔ ہم اس بات پر کیوں یقین نہیں کرتے کہ یہ دنیاوی دولت اور کامیابی عارضی ہے؟ یہاں نہ فرعون رہا ہے نہ موسیٰ علیہ السلام، یہاں نہ امیر رہا ہے نہ غریب، یہاں نہ کمزور رہا ہے نہ توانا، سب نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، تو پھر فکر کس بات کی؟ بس یقین کی ضرورت ہے، آخرت کا یقین۔ اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں یقین کی دولت سے مالا مال کرے۔ اصل غریب تو وہ انسان ہے جو یقین کی دولت سے مالا مال نہیں۔ جب کسی کے پاس یقین ہوگا تو اس کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے، وہ کبھی بھی تنزلی کا شکار نہیں ہوگا، اسے غربت کچھ نہیں کہہ سکے گی، اور وہ غریب ہونے کے باوجود بھی امیر ہوگا۔ یقین انسانوں کو سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یقین کے ساتھ اللہ ہے اور وسوسوں کے ساتھ شیطان۔ اب فیصلہ انسان کا ہے کہ وہ کس کا ساتھی بننا چاہتا ہے۔ ساری دنیا کے لیے ناممکن چیز ضروری نہیں آپ کے لیے بھی ناممکن ہو۔ یقین کے ساتھ خود پر یقین خدا پر یقین۔ یا اللہ میرے دل میں اپنا یقین ڈال دے، مخلوق کا یقین نکال دیں۔ یا اللہ میرا تیرے سوا کسی پر یقین نہ رہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔